اسی جذبے کو مزید آگے چلانے کے لیے عزیزم شاہد جاں باز صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر بنی نوع انسان کو پیدا کیا اور انسان کی تخلیق کا مقصد بھی سمجھا دیا کہ جنوں انسان کی تخلیق کا واحد مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اسی کی بارگاہ میں آ کے خم کیا کریں، اسی کی توحید کی آوازوں کو بلند کیا کریں اور اسی کی تحلیل کی آوازوں کو اجاگر کیا کریں۔ چنانچہ ارشاد ہوا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اے کائنات کے اندر بسنے والے انسانوں، ہم نے اس کائنات کے اندر تمہیں صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے، ریاضت کے لیے پیدا کیا۔ اور ایک وقت وہ بھی تھا جب پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے بے بسی کے عالم میں نکلے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے الہ کلمت اللہ کو بلند کیا، کائنات کے امام نے اللہ کی توحید کے آوازے کو بلند کیا، اللہ کی توحید کے پرچم کو لہرایا۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا کبھی اللہ نے بدر کے میدان میں امام کائنات کو فتح کا پروانہ دیا، اور وہ وقت بھی آیا یہی مسلمان جو مکہ سے بے بسی کے عالم میں نکلے تھے اور جن کو رات کی تاریکی میں اپنے گھروں کو چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا، ایک وقت وہ بھی آیا جب رومۃ الکبریٰ کی ہیبت کو پیغمبر کے ساتھیوں نے اپنے جوتے کی نوک پہ اڑا دیا۔ اور وہ وقت بھی آیا کہ جب مسلمانوں کے گھوڑوں کی ٹاپوں کے سامنے کیسر و کسریٰ کے محلات لرز گئے، اور وہ وقت بھی آیا کہ جب پیغمبر کے صحابہ پیغمبر کائنات کے دین کو لے کے نکلے اور میدان میں آئے، دریاؤں میں گھوڑے ڈال دیے، جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا دشت و دشت رہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ بات کیا تھی؟ ہم نے کتاب اللہ کو سینے سے لگایا، سنت رسول اللہ کو تھاما، پیغمبر کی محبت کو دل میں سمایا، مالک کائنات نے مقام یہ دیا
اللہ نے زمین کی پستیوں سے اٹھا کے آسماں کی بلندیوں تک پہنچا دیا. اور آج مسلمان ذلیل کیوں ہے؟ مسلمان رسوا کیوں ہے؟ آج مسلمان بے بسی کی زندگی گزارنے پہ مجبور کیوں ہے؟ بات کیا ہے؟ آج ہر گلی میں لوگوں نے مشکل کشا بنا لیے، حاجت روا بنا لیے، بگڑیاں بنانے والے کھڑے کر لیے. تب نعرہ ایک تھا، الہ بھی ایک، مشکل کشا بھی ایک، بگڑی بنانے والا بھی ایک، بیڑیوں کو تارنے والا بھی ایک. اور اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیثوں، تمہیں اہل حدیث ہونا مبارک ہو. اس نعرے کو پاکستان کی در و دیوار سے منوایا ہے تو تم نے منوایا ہے، ہمارے اکابرین نے منوایا ہے. اور انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے پاکستان کی در و دیوار سے اس نعرے کو منواتے رہیں گے. اور بولو حاجت روا کون ہے؟ اور اونچی آواز سے بولو حاجت روا کون؟ مشکل کشا کون؟ اللہ مشکل کشا ہے. اور یہیں پہ بس نہیں، انہوں نے پیغمبر کائنات کی سنت کو اپنایا. اور جائیے ملک پاکستان نہیں، پوری دنیا کے لوگوں کو اٹھا کے دیکھیے، وہ کون سا گروہ ہے، وہ کون سی جماعت ہے کہ جس کا یہ نعرہ ہے. اور لوگوں، پیغمبر کی حدیث کے مقابلے میں اگر ہمارے بزرگ کی بات آئے، امام کی بات آئے، فقیہ کی بات آئے، مولوی کا فتویٰ آئے، مفتی کا فتویٰ آئے، کسی ادیب کی بات آئے، کسی ڈاکٹر کی بات آئے، اور پیغمبر کی بات کے مقابلے میں آئے گی تو دیوار پہ دے ماری جائے گی. اس لیے کہ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے حج تمتع کے لیے احرام باندھا. لوگوں نے یہ بات کہی، کہا عبداللہ تیرا باپ حج تمتع سے منع کرتا ہے، آپ حج تمتع کا احرام باندھ رہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا تھا، کہا مجھے یہ بات کہنے والوں کہ تیرا باپ منع کرتا ہے، ام امر ابی ان یتبع ام امر رسول اللہ، اب بتاؤ دین میرے باپ پہ نازل ہوا ہے یا دین محمد الرسول اللہ پہ نازل ہوا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے یہ واحد اہل حدیث وہ جماعت ہے کہ جس نے پیغمبر کی حدیث کے مقابلے میں نہ امام کی امامت کو مانا، نہ فقیہ کی فقاہت کو مانا، نہ بڑے کی بڑائی کو مانا. اور ہم نے جب بھی مانا ہے پیغمبر کائنات کی بات کو مانا ہے. اور اسی مشن کے لیے علامہ ظہیر ساری زندگی لڑتے رہے اور یہ نعرہ لگاتے رہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز بھی اللہ کے لیے، ہماری قربانیاں بھی اللہ کے لیے، ہمارا جینا اور مرنا بھی اللہ کے لیے. اور پھر وہ وقت بھی آیا، شہید قائد کو ملتان کے جیل خانے میں بند کیا گیا، 72 گھنٹے پانی نہ دیا گیا، روزے کی حالت میں موجود تھے. یہ بات رکھی گئی پیغمبر کی حدیث کے مقابلے میں لوگوں کی باتوں کو تسلیم کر لو، حق بات سے نیچے آ جاؤ. الہی ظہیر نے کہا تھا اب کٹنا گوارا ہے، میں اہل حدیث کا فرزند ہوں، کٹ سکتا ہوں، مر سکتا ہوں، نبی کی حدیث پہ کمپرومائز کر سکتا نہیں ہوں. حضرت یزدانی شہید رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے کو شہید کروا دیا، اور ایسے عالم میں حضرت یزدانی رحمہ اللہ شہر گجرانوالہ میں پہنچے اور وہاں پہ کھڑے ہو کے انہوں نے اس امر کا اعلان کیا، کہا تم یہ بات سمجھتے ہو
یزدانی کا بیٹا چھین کے یزدانی کتاب و سنت سے بعد آ جائے گا، اللہ کی قسم ہے، اور یزدانی کا ایک بیٹا نہیں 100 بیٹا بھی ہوتا تو بارگاہ رب العالمین میں قربان کر دیتا۔ حضرت حافظ مولانا رفیق پسروری رحمہ اللہ، جن کے مرکز میں آپ موجود ہیں، ابھی پچھلے دنوں ایوان سے، صدارت کے ایوان سے ان کو گولڈ میڈل دیا گیا، ان کے بیٹے نے وصول کیا، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ختم نبوت کے لیے اپنا تن من دن قربان کیا۔ اور سن لو، ہم انشاءاللہ یہ جنگ ہمارے بڑوں نے لڑی، ہم اس جنگ کو لڑتے رہیں گے۔ ہم دنیا سے چلے گئے، ہماری اولادیں اس جنگ کو لڑیں گی، اور انشاءاللہ ہم ملحد لوگوں کے خلاف، سیکولرزم کے خلاف باندھ کے رہیں گے، اور انشاءاللہ پاکستان کے اندر کتاب و سنت کے پرچم کو لہرا کے رہیں گے۔ آخر دعوائی